السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پاک چہرہ انور موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، علی، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیری حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک اور خالق، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس عورت کے لیے کانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کانوں سے بھری پڑی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانا کھایا تو کانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے یہ کانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پھر سر بسجود ہو گئی اور اس طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میرے لاج رکھی اور جنت سے کانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کی امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دعا سے فارغ ہوئی، ادھر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔